میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ رسولوں کے سالار، محبوب کردگار، بعطائے پروردگار دو عالم کے مالک و مختار، رب کے رازدار، غیب و خبردار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات سے عذاب نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا دشوار ہو۔ ان میں سے ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر رحمت عالم، نور مجسم، شہنشاہ امم، سراپا جود و کرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لے کر اس کے دو حصے کیے اور ہر قبر پر ایک ایک حصہ نصب فرما دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، اس امید پر کہ جب تک یہ کھجور کی ہری بھری شاخیں خشک نہ ہو ان پر عذاب میں تخفیف ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی عذاب قبر کے اسباب میں سے ہے۔ چنانچہ سلطان دو جہاں رسول ذیشان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کہ عموماً عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک اور مقام ارشاد فرمایا عذاب قبر تین چیزوں سے ہوتا ہے: پیشاب، غیبت اور چغل خوری۔ بدگمانی، جھوٹ، غیبت، چغلیاں، چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں۔ تابعین کی ایک جماعت حضرت سیدنا ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے گئی۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے اور کچھ دیر بیٹھے تو حضرت سیدنا ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چلو ہمارے پڑوس میں ایک آدمی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، ہم اس کی تعزیت کریں۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم ان کے ساتھ گئے اور اس آدمی کے ہاں پہنچے۔ وہ اپنے بھائی کی موت پر بہت رو رہا تھا اور شدید واویلا مچا رہا تھا۔ ہم اسے تسلی دیتے تھے مگر وہ تسلی نہ پاتا۔ ہم نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ موت تو لازمی طور پر آنی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ موت لازمی طور پر آنی تھی، مگر میں اپنے بھائی کی موت پر اس لیے رو رہا ہوں کہ اسے صبح و شام قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کہا، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قبر میں صبح و شام عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، جب میں اپنے بھائی کو قبر میں دفن کیا اور اس پر مٹی ڈالی اور لوگ چلے گئے تو میں اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اچانک قبر سے میرے بھائی کی آواز آنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہائے انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میں سخت عذاب پا رہا ہوں، حالانکہ میں روزے دار تھا، نمازی تھا۔ پھر اس کے بھائی نے کہا، یہ آوازیں سن کر میں رونے لگا۔ میں نے اپنے بھائی کی قبر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں آگ جل رہی ہے اور میرے بھائی کی گردن میں آگ کا توق ہے۔ میرے بھائی کی محبت کے جوش میں آ کر اس کی گردن سے آگ کا توق ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ دکھایا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں نے اپنے بھائی کی قبر میں مٹی ڈالی اور واپس آ گیا۔ اب میں کیسے نہ روں اور کیوں نہ غم کروں کہ میرے بھائی کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پھر پوچھا، تیرا بھائی دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا، وہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان عالی شان کی تصدیق ہوئی جو کہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عذاب قبر پانے والے کے بھائی سے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بھائی کو قیامت تک کے لیے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے نکلے اور رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کیا کہ ایک یہودی یا عیسائی مرتا ہے مگر ہم ان میں عذاب کی باتیں برملا نہیں دیکھتے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہود و نصارہ کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے عذاب کے یہ مناظر دکھا کر تمہیں عبرت دلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں خدا جبار و قہار عز و جل کا ارشاد ہے فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔